زرداری صاحب کا کہ وہی ہمیں گائیڈ کرتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، جو یہ ہمارا مینیفیسٹو ہے اس کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ ان کی گائیڈنس میں ہماری بہن ادی فریال ٹالپور صاحبہ جو ہمیشہ ہمارے ممبروں کو ہمیں گائیڈنس دیتی رہتی ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بجٹ میں اپنے ڈپارٹمنٹ پہ بات کروں گا، کلچر ڈپارٹمنٹ پہ، پھر ٹورزم ہے اس پہ. میں دوستوں کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس کلچر ڈپارٹمنٹ میں سمپا ہے، جیسے سندھ انسٹیٹیوٹ آف میوزک پرفارمنس آرٹ ہے. جناب اسپیکر، یہاں پہ پورے سندھ سے بلکہ پاکستان سے بھی کافی جگہوں سے بچے آتے ہیں اور یہاں پہ میوزک سیکھتے ہیں، میوزک کی کلاسز لیتے ہیں. اور جیسے ہی کچھ دن پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ جب میوزک کے ٹیچر یہاں پہ سندھ گورنمنٹ نے جب ان کے ٹیسٹ ہوئے تو یہی ہمارا ادارہ ہے جو ان کو انسٹیٹیوٹ وہ ان کو سرٹیفکیٹس دیتا ہے، اور اس کے حوالے سے ہی وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو میوزک ٹیچروں کا تھا. مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کورٹ نے وہ بھی روک لیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کورٹوں کو دیکھنا چاہیے. یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں سر، ہم اتنی فیس بھی وہاں نہیں لیتے، 15,000 روپے فیس ہے اس کی اور پورے کورس کی. تو میں سمجھتا ہوں سر کہ یہ کورٹوں کو بھی سوچنا چاہیے. ٹیچروں پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، میوزک ٹیچر اکثر ہمارے پاس آتے ہیں، اور پہلی پابندی آپ کو پتہ ہے کہ اور بھی جو 1 سے لے کے 4 گریڈ تک وہ بھی لگی ہوئی ہے کورٹ میں. مگر یہ تو ان کو تو تقریباً ان کا ہو گیا تھا، میوزک ٹیچروں کا ابھی اسٹے ہے. میں ریکویسٹ کروں گا کورٹوں کو کہ اس پہ نظر ثانی کریں کہ بہت سارے لوگ بے روزگار ہیں اور ان کی روزگار کا پھر انشاءاللہ معاملہ شروع ہوگا. اس کے علاوہ ہمارے پاس میوزیمز ہیں کراچی میں، سندھ میں، پورے سندھ میں تقریباً ہر جگہ پہ. جیسے کوٹ ڈی جی ہے، ان کا الگ میوزیم ہے، مونجو دڑو کا الگ میوزیم ہے، رنی کوٹ کا الگ میوزیم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کراچی میوزیم تھا وہ فیڈرل گورنمنٹ نے جیسے جناح ہاسپٹل اور باقی ادارے ہمارے لے گئے تھے، جناح ہاسپٹل اور باقی ادارے تو انہوں نے واپس کر دیے، مگر ہمارا میوزیم واپس نہیں آیا. وہ ہماری اسمبلی کے ساتھ ہے، آپ دوست دیکھ سکتے ہیں اس کو کہ اس کی حالت بہت خستہ ہو گئی ہے. تو لہٰذا اس فورم سے اور لیٹر بھی ہم ابھی لکھیں گے فیڈرل گورنمنٹ کو، اور سی ایم صاحب کو کہیں گے کہ وہ پرائم منسٹر کو لکھے، کیونکہ منسٹر ڈائریکٹ پرائم منسٹر کو نہیں لکھ سکتا. ایز اے چیف منسٹر کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ لیٹر لکھیں کہ یہ میوزیم ہمیں دیا جائے، کیونکہ ادھر بہت پہلے ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھیں. یہاں پہ ہمارا ایک کچن بھی ہوا کرتا تھا جہاں پہ دیسی کوزینز ہوتی تھیں. دوسرا سر ہمارے پاس ہے پتھم کے نام سے پاکستان انسٹیٹیوٹ فار ہوٹل مینجمنٹ. یہ جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ شیفس اور جتنے بھی کوکنگ کلاس کے یہاں سے سرٹیفکیٹ ملتا ہے وہ پوری دنیا میں آج پرفارم کر رہے ہیں، پورے باہر تک. اور ہوٹل مینجمنٹ کا بھی کورس کرایا جاتا ہے یہاں پہ، ویٹروں کو بھی اور جو ان کے اوپر جو ان کے ہیڈز ہوتے ہیں ان کو بھی. ہم نے ان کو سر اس چھٹیوں میں ہم نے جونیئر شیفز کا ایک سلسلہ شروع کیا، کیونکہ بچوں کی چھٹیاں تھیں. تو وہاں پہ جو ہمارے شیفز ہیں ہم نے ایک سیشن شروع کیا چھوٹے سے ٹائم پیریڈ کا، کہ چھوٹے بچے آئیں وہ بیکری آئٹمز اور دوسرے بچے آ کے سیکھیں. تو اپوزیشن کے دوستوں کو یا ٹریجری بینچز کے دوستوں کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگلا سیشن ہمارا ابھی کچھ ٹائم میں شروع ہونے والا ہے. میں نمبر بھی سب کے ساتھ شیئر کر دوں گا، بلکہ پورے سندھ کے لوگوں کے ساتھ، کہ وہ اپنے بچوں کو بھیجیں کہ ہم ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ لیں سندھ حکومت کے اس بہت بڑا یہ مائلڈ سٹون چیز ہے، مگر ہائی لائٹ نہیں ہوئی تھی، اور اس میں آ کے لیں، اس سے بہت بڑے بڑے شیف نکلیں. تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد سر ہمارے پاس کینجر لیک ہے، کافی دوست وہاں جاتے ہیں کینجر پہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم ابھی وہاں پہ واٹر سپورٹس شروع کرنے جا رہے ہیں کچھ ہی ٹائم میں. جیٹس کی، پیرا گلائڈنگ اور اس ٹائپ کی جو باہر چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کو انشاءاللہ تعالی کچھ ٹائم میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو ہم اس میں بھی جا رہے ہیں. اس کے بعد سر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ٹائم سے گورکھ ہل ڈیولپمنٹ اتھارٹی چل رہی تھی،
یہاں پہ، اور ہماری پارٹی پہ اس چیز کی کافی تنقید ہوتی تھی کہ جی گورکھ میں کام نہیں ہوا، کام نہیں ہوا، کام نہیں ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں سر کہ وہاں پہ پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑی سلسلہ ہے، وہاں پہ جو روڈ بنتا ہے پھر لینڈ سلائڈنگ آ جاتی ہیں یا نئے وہاں سے آتی ہیں تو وہ روڈ ہمیشہ بہا کے لے جاتی ہیں۔ گورکھ ہل کے لیے سر یہاں سے ہم نے ایکٹ اسمبلی سے چینج ہوا، ہماری قیادت کو جا کے ہم نے ماسٹر پلان ان کا بتایا کہ جی یہ گورکھ میں بہت پوٹینشل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کومری ہے گورکھ ہل اسٹیشن، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ گورکھ پہ ایک رستہ تو ہمارا دادو سے آتا ہے، وائی پاندی سے ہو کے، اور ایک رستے کی فیزیبلٹی میں نے اپنی گورنمنٹ کو دی ہے جو یہاں سے کراچی سے نوری آباد سے تھوڑا ہی پہلے جو ہوتے ہوئے تونگ شریف سے ہو کے ڈائریکٹ گورکھ پہ جائے گا، وہ ہے 190 کلومیٹر۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ لے آئیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس گورکھ کو کراچی سے نزدیک ہوگا، اور اسی روڈ کو آگے کنیکٹ کریں جا کے وائی پاندی سے اترے تو دادو والے لوگ، لاڑکانے والے لوگ، پنجاب جانے والے لوگ، ان کو بہت یہ قریب پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سر وزٹ بھی آپ لوگوں کو لے جائیں گے ساتھ کرانے کے لیے۔ تو بیچ میں کھیرتھر نیشنل پارک آتا ہے، اس پہ بھی سر کوٹوں کی کچھ اسٹے آئے ہوئے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہم جائیں اور ان سے ریکویسٹ کریں کہ جی یہاں سے ہم یہ جو روڈ ہے 90 کلومیٹر 190 کلومیٹر یہ اگر مل جائے تو یہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت بھی ہوگی، ایک کنیکشن کراچی کے ساتھ اور اپنا دادو کا ایک نزدیکی کنیکشن ہو جائے گا، اور لوگوں کا ذریعہ معاش بھی زیادہ سے زیادہ بڑھے گا۔ اور انشاءاللہ کوشش کریں گے سر گورکھ ہل کو بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں 30 سال کے لیے لے آئیں، اور وہاں پہ ڈیولپمنٹ، کیونکہ گورنمنٹ پہ ہمیشہ الزام یہی لگتے ہیں کہ جی آئے اور کام نہیں کر سکے اور یہ ہے وہ ہے، کیونکہ سر ہل ہے، میں سمجھتا ہوں اگر پورا بھی گورنمنٹ کا ہم اگر ادھر وہاں پہ جا کے سسٹم کریں، مگر یہ روڈ جب تک ہمیں نہیں بنے گا، کیونکہ سر ہر کسی کے پاس 4x4 نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو عام ٹورسٹ ہے وہ بائک پہ بھی جانا چاہتا ہے، وہ بس بھی جانا چاہتا ہے، اور وہ نارمل گاڑی پہ بھی جانا چاہتا ہے۔ تو جیسے آپ دیکھیں کہ تھر جب گرین ہوتا ہے تو سارے ٹورسٹ کراچی سے نکلتے ہیں، پنجاب سے نکلتے ہیں، 14 اگست جب یہاں برساتوں کے ٹائم پہ تو وہ سارے وہاں پہ بائکوں پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی گاڑیوں میں پہنچے ہوتے ہیں فیملیز کے ساتھ۔ تو میں چاہتا ہوں کہ گورکھ ہل کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم ایک مثالی بنائیں، یہ بھی ایک مائلڈ سٹون ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کا انشاءاللہ۔ اس کے بعد سر ٹورزم میں ہم نے 2 دن پہلے ہی MOU سائن کیا ہے روٹری کلب کے ساتھ، کیونکہ ان کی برانچز ہے پوری دنیا میں 200 جگہوں پہ، کہ ہماری جو ہیریٹیج پلیسز ہیں، کراچی ہے، سندھ میں الگ الگ فورٹس ہیں، مونجو دڑو کی ہسٹری آپ کو پتہ ہے کہ سندھ کی تاریخ ہے 5000 سال پرانی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہم نے ان کے ساتھ ایک MOU سائن کیا کہ جہاں جہاں پہ ان کا کولیبریشن ہے، جن وہاں پہ کلبز کے ساتھ دوسری کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ٹورزم ڈپارٹمنٹ وہاں تک جائے گا، اور وہاں پہ ہمارے بروشرز، اور ہم اب ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں ہر چیز کو، کیونکہ ساری چیز آپ کے پاس آ جائے گی آپ کے ویب سائٹ پہ، اور آپ کریں گے تو وہاں سے کلک بیٹھ کے کریں گے تو ہر چیز آپ کو نظر آئے گی، اور آپ کو ٹورزم میں زیادہ آپ کو جگہوں کا پتہ چلے گا اور آپ کو آسانی ہوگی۔ دوسرا سر ریلیجن ٹورزم، میرے حلقے کے بھی کافی لوگ اقلیت کے ہیں، آپ خود سر اینتھونی صاحب آپ نے خود کتنے دفعہ بولا کہ ہمارے کتنے پرانے ٹیمپلز ہیں، ہمارے باہر سے کچھ دوست آنا چاہتے ہیں اور ادھر گرجا گھروں میں چرچز میں عبادات کرنا چاہتے ہیں، اور سر کافی ٹیمپلز ہیں، جین ٹیمپلز ہیں، اڈیرو لال ہے، ریڑکی شریف ہے۔ تو سر یہ ہمارے رانا صاحب بیٹھے ہیں، رانا حمیر سنگھ صاحب، انہوں نے مجھے بولا اس دن، قاسم سمرو صاحب جو MP ہیں ننگر پارکر سے، انہوں نے بھی ریلیجن ٹورزم پہ بات کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ رانا صاحب ہیں، اس کے بعد مکیش صاحب ہیں، انہوں نے مجھے بولا، سریندر ولاسائی صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے بولا، گیان چند اسرانی صاحب انہوں نے بھی بولا، جن کا سر تعلق ہے، جن کا تعلق سر، جن کی فیملیز کا تعلق ہے، جو باہر رہتی ہیں، کوئی یورپ میں رہتی ہے، کوئی وہاں رہتی ہیں، کن کے، کیونکہ سر پہلے ملک تو ایک ہی تھا، میں سمجھتا ہوں ایک ہی تھا جب بارڈر نہیں تھے، سب کی رشتہ داریاں ان سائڈ پہ بھی ہیں، اس سائڈ بھی ہیں، تو آج بھی رشتہ داریاں ہیں سر ان کی آج بھی۔ تو آج بھی لوگ کہتے ہیں، جیسے کرتارپور کا آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک اجازت دی گئی، اور جو سکھ یاتری ہیں وہ آتے ہیں اور اپنی مذہبی جگہوں پہ جاتے ہیں، تو ایسے سر ہمارے پاس بھی کافی ڈیمانڈ ہے
تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ بھی ہم اپنی گورنمنٹ سے سی ایم سندھ مراد علی شاہ سے بات کر کے اور فیڈرل گورنمنٹ سے کوئی بات کر کے جو ہمارے ٹیمپلز ہیں, جو بھی ہمارے پاس ریلیجن ٹورزم کے حوالے سے لوگ آنا چاہتے ہیں اور پاکستان میں وزٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کے لیے کوئی وے آؤٹ بنائیں اور ان کو یہاں سے ایزیلی ان کو ایک اپروچ ہو. رجسٹر صاحب وائنڈ اپ کر لیجیے. سر وائنڈ اپ ابھی تو شروع ہی میں نے ایک ڈپارٹمنٹ کیا, ابھی تو بہت سارا رہتا. بہرحال سر میں اپنے حلقے پہ بھی سر تھوڑا بات کروں گا. سر حلقے پہ بھی بات کروں گا. سر مجھے تک جو ڈپٹی اسپیکر صاحب ایکڑو دیرینو مطالبو آئے چھو تو جڏहिं سیلاب آیا تاؤں سمجھاں تو 2011 میں ان کا پو 2020 میں پو 2022 میں سائیں جیڈی مال سیلاب اچے تو مطلب برساتوں مونسون جو وری بھی ہیئر ایکسپیکٹڈ ہیں. آؤں سمجھاں تو جو اساں جو سندھڑی تعلقو ہے وہ سائیں پورو آؤں سمجھاں تو اتے کو سمنالو نہ ہے اتے اساں جو سمجھو تو اساں پانی پانچی مدد تے گورنمنٹ جی مدد تے اساں کوشش کرے ننڈا ننڈا اتے ڈرینز کڈھائیوں ہیں. وہ نواب شاہ جو پانی مجھے تک میں اچی مجھے تک کھاں پو وری سانگڑ میں انٹر تھے تو کھائی کھاں تھیندو گروڑ شریف کھاں تھیندو وری سائیں سردار شاہ جے تک میں ونے تو اتے جے مانن جو سائیں دیرینا مطالبو آئے سمنالو. سو آؤں اگیں بھی ریکویسٹ کرے چکو ہیں پر انشاءاللہ تعالیٰ مانن جو ہوپس تھین تھیوں مانو وزیر تھے تو جیڈی مال آؤں کوشش کندس انشاءاللہ تاؤں پانچے حلقے میں یہ سمنالو اساں کے گورنمنٹ جو کوشش کنداسیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اگیں ہلی ورلڈ بینک کے ذریعے تو اساں جو سمنالو ودو ونے تو اساں جے تک میں یہ بہتری تھے. اس کے بعد سر چیئرمین بلاول بھٹو کا ہمارا جو یہ نئی سوچ الیکشن میں جو چیئرمین صاحب لکھے انہوں نے جب ووٹ مانگا آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لیڈر تھے پارٹیوں کے, مگر جتنی کیمپین چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی پورے پاکستان میں ہر صوبے میں گئے. سندھ میں انہوں نے کیمپین کی ہے, کے پی کے میں انہوں نے کی ہے, پنجاب میں انہوں نے کیمپین کی ہے, بلوچستان جہاں پہ سر ڈینجر زون تھا بلوچستان خزدار کا علاقہ جہاں پہ آئے دن دھماکے ہوتے ہیں, میرے چیئرمین نے وہاں بھی جا کے جلسے کیے اور وہاں بھی یہ بات کی کہ اس سوچ کے بنا پہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ووٹوں سے ہم رہ گئے فیڈرل میں حکومت بنانے سے, مگر سندھ اور بلوچستان میں ہماری حکومت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گھر فلڈ افیکٹڈ لوگوں کے لیے چیئرمین صاحب نے کہا یہ بہت اچھا اقدام ہے. بے نظیر ہاری کارڈ یہ جو چھوٹے ہاری ہیں ہمارے 12 ایکڑ والے ان کے لیے ایک بہت اچھا اقدام ہے, اور بے نظیر مزدور کارڈ یہ بہت بڑا اقدام ہے. تو میں خراج تحسین پیش کروں گا اپنے سی ایم صاحب کو جنہوں نے بیٹھ کے یہ ایک بجٹ بہت اچھا دیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی نسلوں کے لیے بہت بہتر ہوگا. اور یہ جو سر 50,000 60,000 ٹیچر ہمارے سردار شاہ صاحب جنہوں نے یہ اپوائنٹ کیے, اس میں یہ صرف نہیں ہے کہ ہمارے ہیں جو اپوزیشن ہمیں ووٹ بھی نہیں دیتے, آج وہ بھی انہوں نے بھی ٹیسٹ کلیئر کیے, وہ بھی ہو گئے ہیں ٹیچرز. تو یہ ایک سندھ گورنمنٹ کا بہت اچھا مائل سٹون اقدام ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ ہونا چاہیے. سر میں جو کوٹوں کی بات کر رہا تھا جیسے سردار شاہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں جوائنٹلی ایفرٹ کرنی چاہیے. میوزیکل ٹیچر مجھے کہتے ہیں سر ایک بہت بڑی افسوس کی بات ہے, یہ چھوٹی بات ہے سر, کہ سر یہ لوگ جو غریب لوگ ہیں جن کا چولہا ادھر سے جلتا ہے, کوٹوں کو سوچنا چاہیے کہ پلیز, کیونکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ جب ان کی بیٹی حیات تھی تب تک نہیں ملا, ان کے بیٹے حیات تھے وہ نہ دیکھ سکتے, ان کی وائف محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ نہ دیکھ سکی, کافی ان کے ساتھ جو ساتھ رہے, میرے والد بھی سر ان کے ساتھ MNA رہے بھٹو صاحب کے ساتھ, وہ الحمدللہ بھی حیات ہیں. انہوں نے یہ چیز دیکھ کے, ہر پیپلز پارٹی والا یہ دیکھ کے, اس چیز پہ ہم کافی ججز آئے, انہوں نے ہم قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے یہ ٹیک اپ کیا, اور جناب آصف علی زرداری صاحب نے جن کو مرد حر کہتے ہیں انہوں نے یہ چیز موو کی, اور وہ چیز آج ہوئی ہے اور شہید وہ ڈکلیئر ہوئے ہیں, اور اتنے دن کے مطلب 45 سالوں بعد یہ پتہ چلا ہے پوری دنیا میں کہ یہ کیا ہے. منسٹر صاحب وائنڈ اپ کر لیجئے پلیز. سر اپوزیشن کے دوست بہت کرٹیسزم کرتے ہیں, حالانکہ کلچر منسٹر